دوپہر کی تپتی دھوپ تھی، لیکن میرے دل میں اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ میں صحن میں چپ چاپ بیٹھی دروازے کی طرف نظریں جمائے ابا کے انتظار میں تھی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا۔ ابا صبح سویرے ہی کام پر نکل گئے تھے، مگر آج معمول سے زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میں نے بے چینی سے درخت کے پتوں کی سرسراہٹ سنی، جیسے وہ بھی کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے ہوں۔ میرے ابا کھیتوں میں کام کرتے تھے، صبح سویرے ناشتہ کر کے نکل جاتے، لیکن جیسے ہی سورج اپنے عروج پر آتا تو وہ کھانا کھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، لیکن آج وہ نہیں آئے تھے اور میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میں کمرے کے اندر گئی، گھڑے سے پانی کا ایک گلاس بھرا اور جلدی سے پی لیا، مگر پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر ایک بار پھر باہر جھانکا۔ گلی میں وہی روز کی ویرانی تھی۔ کچھ بچے دھول مٹی میں کھیل رہے تھے، چند عورتیں گھروں کے باہر کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھیں، اور ایک آوارہ کتا کسی ہڈی کی تلاش میں گھوم رہا تھا، مگر ابا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے رات کی وہ بھیانک ساتھ یاد آئی جب ابا سر پکڑ کر چارپائی پر لیٹے تھے۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے گہرے سائے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، اور جسم جیسے کمزوری سے ہلکا پڑ گیا ہو۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جل رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، ابا، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں حکیم صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ مگر انہوں نے کمزور مسکراہٹ سے میرا ہاتھ تھاما۔ نہیں بیٹا، پیسے کہاں ہیں تیرے پاس؟ دوا تو پیسوں سے ہی آتی ہے نا، تم بس میرے پاس بیٹھو۔ بیٹا یاد رکھو، یہ درد کچھ ہی دیر میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ درد ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ ساری رات اپنی تکلیف میں کراہتے رہے، اور میں ان کے پاؤں دباتے خاموش روتی رہی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا تھا، مگر میں بے بس تھی۔ صبح سویرے وہ خود ہی اٹھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کپڑے بدلے، مجھے تسلی دی، نور، گھبراؤ نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، میں کام پر جا رہا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کھیتوں میں کام کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور پھر اتنے کمزور وجود کے ساتھ اتنی مشقت والا کام کرنا تو اور بھی محنت طلب تھا۔ اسی لیے مجھے ابا کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ یہ سب یاد کر کے میرا دل اور طبیعت اور زیادہ بے قرار ہو گیا۔ میں نے سوچا، کہیں ان کی طبیعت پھر سے تو نہیں بگڑ گئی، کہیں راستے میں چکرا کر گر نہ گئے ہوں، یا کوئی اور مصیبت نہ آن پڑی ہو۔ گاؤں میں تو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے آس پاس کے جنگل میں عجیب و غریب مخلوق بسی ہے، جو راتوں کو نکلتی ہے، اور جو کوئی بھی ان کا شکار بن جائے کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جھٹکے سے سر جھٹک کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، ابا کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ مگر یہ خیال میرے دل کو مطمئن نہ کر سکا۔ میری نظر صحن کے کونے میں رکھی پرانی چارپائی پر پڑی۔ یہی وہ چارپائی تھی جہاں اماں آخری دنوں میں لیٹی رہتی۔ ان کا چہرہ بھی بالکل ابا کی طرح زرد اور کمزور ہو گیا، مگر وہ زیادہ دیر میری دنیا میں نہ رہ سکی، اور مجھے اور ابا کو تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک بہت بری بیماری میں مبتلا تھی، ورنہ اس سے پہلے تو ہمارا گھرانہ بہت خوشحال تھا۔ میں، اماں، ابا بہت ہنسی خوشی ہم رہا کرتے تھے، لیکن پھر اچانک اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، اور ہمارا گھر ایک نہ ختم ہونے والی ویرانی میں ڈوب گیا۔ تب سے ابا کو ایک ایسی چپ لگی تھی، اور وہ بھی اکثر بیمار رہنے لگے۔ تب سے یہ ابا میری دنیا تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتی؟ میں نے اپنی چادر درست کی اور گھر سے نکل آئی۔ تیز دھوپ میری آنکھوں میں چبھنے لگی، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میری نظریں گلی کے نکڑ پر تھیں۔ اچانک دھول سی اڑتی نظر آئی، اور ایک پرانی گدا گاڑی نظر آئی جو آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی تھی۔ دل نے ایک پل کو سکون لیا کہ شاید ابا آ رہے تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھی، مگر جیسے ہی وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ اس پر ابا نہیں تھے، بلکہ گاؤں کے سبزی فروش کا بیٹا تھا جو کسی بوجھ کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ میرا دل پھٹ ڈوب گیا۔ یا اللہ، کہاں چلے گئے ابا؟ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہاں سے کوئی جواب آئے گا۔ ہوا میں بھی عجیب اداسی تھی۔
میں نے گاؤں کے دوسرے گھروں کی طرف نظر دوڑائی، شاید کسی کو معلوم ہو کہ ابا کہاں ہیں۔ سامنے چچی زلیخا کا گھر تھا۔ وہ گاؤں کی سب سے باتونی عورت تھی جسے سب کی خبر ہوتی۔ میں نے ہمت کر کے ان کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک کھنکتی ہوئی آواز آئی۔ چچی، میں نور ہوں، ابا کے بارے میں پوچھنے آئی تھی۔ کیا آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ آپ تو اپنی سبزی لینے کے لیے روزانہ آگے جاتی ہیں، کوئی خبر ہے ان کی؟ چچی زلیخا دروازے پر آئی اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولی، ارے نور، تمہارے ابا تو صبح ہی نکل گئے تھے مگر اب تک نہیں لوٹے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ چچی زلیخا نے معنی خیز نظر سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، نور بیٹی، میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتی مگر تمہیں خبردار کر رہی ہوں، آج کل گاؤں میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ میں نے رات کو ہی بابا سلمان کو تمہارے ابا سے سرگوشی میں باتیں کرتے دیکھا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھے۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ بابا سلیمان، وہی پوری سر آدمی جو ہمیشہ چھاؤں میں مسجد کے سامنے درخت کے نیچے بیٹھتا، جس کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کچھ غیر معمولی کام کرتا ہے مگر کھل کر کوئی بات نہ کرتا۔ بابا سلیمان، میری آواز لرزنے لگی۔ ہاں بیٹی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے ابا نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی جس کا تعلق جنات سے ہو۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے چچی زلیخا کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ ابا نے مجھ سے کچھ چھپایا تھا؟ ہوا جیسے اور تیز ہو گئی، درختوں کی شاخیں سرسرا کر کسی خطرے کی وارننگ دے رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی جہاں میری ماں کی یادیں بستی تھی، جہاں میں نے بچپن گزارا، اور پھر میں نے گاؤں کے اس راستے کی طرف دیکھا جہاں میرے ابا سوئے گئے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ مجھے کوئی فیصلہ کرنا تھا، سچ جاننا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، چاند کی روشنی صحن میں دھندلا عکس بکھیر رہی تھی، لیکن میرے دل میں مکمل اندھیرا تھا۔ وقت کا گزرتا لمحہ میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ میرے اندر عجیب بے چینی تھی، ایک خوف جو بے وجہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ گاؤں کے حالات کیسے تھے، میں جانتی تھی کہ زمیندار کا قرض کا ایک ایسا پھندا تھا جو ہمارے گلے میں جکڑ دیا گیا تھا، اور ابا دن رات اسی پھندے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ کوئی راہ فرار نہیں تھی ہمارے پاس۔ اسی گاؤں میں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، نہ دوست احباب، نہ کوئی رشتہ دار جہاں جا کر پناہ لے سکتے۔ آج کے دور میں انسان کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے، تو ایسے میں بھلا ہمیں کیوں کوئی پناہ دیتا؟ میں نے آنکھوں سے ابا کو بکھرتے دیکھا، ان کی ہڈیوں کا گوشت جیسے قرض کے بوجھ نے نوچ لیا ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو کسی بے بس، مجبور اور ہارے انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ آج وہ معمول سے زیادہ دیر کر چکے تھے۔ میرے ذہن میں کئی وسوسے سر اٹھانے لگے۔ کیا زمیندار کے آدمیوں نے انہیں روک لیا ہوگا؟ کیا انہوں نے مزید کوئی شرط رکھ دی؟ یا کہیں جنگل کی طرف تو نہیں گئے؟ وہی جنگل جس کے بارے میں خوفناک باتیں کہی جاتی۔ یہ سوچ کر میرے بدن میں جرجری توڑ گئی۔ میں نے بے اختیار اللہ کا نام لیا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن جیسے ہی باہر قدم رکھنے لگی، اچانک گلی کے نکڑ پر سایہ ابھرتا نظر آیا۔ میرا دل دھڑکا۔ ابا! وہ دھیرے سے چلتے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے اتنا تھکا نہیں دیکھا۔ ان کے قدم بوجھل تھے، کندھے جھکے تھے اور چہرے پر مٹی اور تھکن کے نشان واضح تھے۔ جیسے دروازے کے قریب پہنچے، میں بے تابی سے ان کی طرف بڑھی۔ ابا، آپ کہاں تھے؟ آپ جانتے ہیں میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کتنی بار دروازے کے باہر جھانکا، مجھے لگا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ میری آواز میں ہلکی لرزش تھی۔ ابا نے میرا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں گہری چمک تھی مگر وہ چمک آنسوؤں سے دھندلا رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا سر تھپکا۔ بیٹی، میں بہت مجبور ہوں۔ ان کی آواز بکھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے ان کے اندر کا سارا حوصلہ چھینا ہو۔ میری ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں، اسی لیے کام میں دیر ہو گئی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ مکمل سچ نہیں۔ ان کے لہجے میں کوئی ایسی بے بسی تھی جو صرف دیر ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ کچھ چھپا رہے تھے۔ لیکن کیا؟ ابا، سچ بتائیں۔ میں نے ان کے جھکے کندھوں کو سہارا دیا، انہیں اندر لے آئی، چارپائی پر بٹھایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے، مگر میں ان کی خاموشی کا مطلب سمجھتی تھی۔ کیا زمیندار کے آدمی نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ابا نے میری طرف دیکھا، کچھ لمحے سوچتے رہے کہ مجھے سچ بتائیں یا نہیں۔
پھر انہوں نے گہری سانس لی اور نظریں جھکائی۔ نور، وہ قرض بڑھتا جا رہا ہے بیٹی، جتنا کام کرتا ہوں اتنا قرض بڑھتا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ کون سا راستہ ابا؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ابا نے کھردری انگلیوں کو آپس میں جکڑا جیسے بڑا فیصلہ کرتے خوف زدہ ہوں۔ نور، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں قرض نہیں ادا کر سکتا تو… انہوں نے جملہ دھورا چھوڑا۔ تو کیا ابا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ تو مجھے تمہیں ان کے ساتھ بھیجنا ہوگا۔ میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی، سر چکرا گیا اور میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے قدم پیچھے ہٹی۔ ابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز لرزنے لگی۔ بیٹا، میں مجبور ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، ان درندوں سے کیسے بچاؤں تمہیں؟ ایسی کون سی جگہ چھپا کر رکھوں کہ ان کی نظریں تم پر نہ پڑیں اور تم محفوظ رہو؟ ان کی آنکھوں میں بے بسی کی وہ چمک تھی جو ایک بے بس باپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ اپنی اولاد کو کسی کے حوالے کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں قرض نہیں ادا کر سکتا تو تمہیں ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں لے جائیں گے بیٹی۔ کون لے جائے گا ابا؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن اندر ہی اندر مجھے جواب معلوم تھا۔ وہ جو ظالم زمیندار کے آدمی ہیں۔ ابا کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ میری سانس جیسے رک گئی، میرے جسم میں ٹھنڈ دوڑ گئی، میرے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ نہیں ابا، میں نہیں جاؤں گی، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں بے اختیار چلائی۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بیٹی، میں بھی یہ نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں؟ اگر انکار کروں تو وہ مجھے ختم کر دیں گے اور پھر بھی تمہیں لے جائیں گے۔ میں تمہیں یوں بے بس ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہمیشہ ابا کو مضبوط انسان کے طور پر دیکھا جو چاہے کتنا تھک جائے کبھی ہار نہیں مانتا، لیکن آج وہ ٹوٹ چکے تھے، مکمل بکھر چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، ابا، کیا میں آپ کے لیے بوجھ ہوں؟ کیا آپ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ نہیں بیٹی۔ انہوں نے فوراً میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو، لیکن میں مجبور ہوں نور۔ میرا دل چیخنے کو چاہا۔ میں جانتی تھی کہ میرا باپ سچ کہہ رہا ہے، وہ مجھے ان خوفناک درندوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، لیکن کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ قرض کا بوجھ، زمیندار کے آدمیوں کی دھمکیاں، سب کچھ ایک زنجیر کی طرح جکڑا جا چکا تھا۔ میں نے بے بس ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، کیا بیٹیوں نے اتنا بڑا جرم ہے؟ کیا میں اپنے ابا کا سہارا نہیں بن سکتی؟ ہوا میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ باہر درختوں کے پتوں میں عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی ہمیں سن رہا ہو، جیسے کسی نے ہماری بے بسی پر قہقہ لگایا ہو۔ اب ابا بستر پر لیٹے تھے اور ساتھ پڑی چارپائی پر میں بھی لیٹ گئی اور بے بسی سے کہا، ابا، مجھے ان کے ساتھ مت بھیجیے گا۔ میں نے آخری التجا کی، لیکن میرے باپ کی خاموشی مجھے جواب دے گئی۔ رات کی سیاہ چادر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ہوا میں عجیب بوجھل خاموشی تھی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے دنیا کی سانسیں بند ہو گئی ہوں۔ میرے دل میں ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی جو مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میرے والد آج دن بھر گھر میں نہیں تھے۔ وہ کہاں گئے، کیوں گئے، کس سے ملے تھے، میں کچھ نہیں جانتی، مگر میرے اندر عجیب خوف پل رہا تھا۔ اگلے دن معمول کے مطابق ابا کام پر نکل گئے اور میں گھر کے کام سنبھالنے لگی۔ سارا دن بیت گیا۔ ابا شام کو لوٹے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، قدم لرز رہے تھے جیسے وہ کوئی بھاری بوجھ اٹھا لائے ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہ نظر چرا گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی کوشش کی، ابا، کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ مگر انہوں نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا۔ کچھ نہیں بیٹی، بس کام زیادہ تھا۔ مگر یہ سچ نہیں تھا۔ میں نے اپنے والد کو یوں پریشان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جیسے انہوں نے کسی خوفناک حقیقت کو تسلیم کر لیا ہو، جیسے اپنے کسی فیصلے پر مجبور ہو گئے ہوں جس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا کہ دستک ہوئی۔ میں باورچی خانے میں روٹی بنا رہی تھی۔ دستک اتنی زور سے تھی کہ میرے ہاتھ لرز گئے۔ چولہے کی آنچ دھیمی کی، دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر باپ کی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ نور، تم اندر رہو۔ میں رک گئی۔ میرے دل میں انجانا خوف آنے لگا۔ پردے کے پیچھے سے جھانکا۔
دروازے پر ایک لمبا دراز کا سفید داڑھی والا شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ اور مخلوق ہو۔ وہ سلمان بابا تھے۔ میں نے ان کے بارے میں کئی کہانیاں سنی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ عام انسان نہیں، ان کے تعلقات کسی اور دنیا سے ہیں۔ والد نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر لے آئے۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ بابا سلمان اندر آئے اور ابا نے خاموشی سے پانی کا گلاس ان کے سامنے رکھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے گلاس دیکھتے رہے، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ میرے والد نے سر جھکایا، ان کے چہرے پر شرمندگی کی پرچھائیاں تھیں۔ ہاں بابا، میں جانتا ہوں۔ ان کی آواز بوجھل تھی۔ بابا سلمان نے گہری سانس لی۔ زمیندار کے آدمی تمہیں دھمکا رہے، وہ تمہاری بیٹی لے جانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ میرے والد نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں لیا، یہ لوگ میری بات کر رہے تھے۔ بابا سلمان نے پانی کا گھونٹ لیا اور بولے، تمہیں معلوم ہے کہ زمیندار کبھی تمہاری بیٹی سے نکاح نہیں کرے گا، وہ اسے بیوی نہیں بلکہ… وہ رک گئے، جیسے کچھ کہنے سے پہلے ان کے الفاظ زہر میں بجھ گئے ہوں۔ میرے والد کی آنکھوں میں بے بسی کا سایہ ابھرا۔ میں جانتا ہوں بابا، وہ اسے صرف ہوس کا نشانہ بنائے گا اور پھر بیڑیاں ڈال کر اپنی حویلی میں قید کر دے گا، جیسے ایک کھلونا ایک باندھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے جسم دیوار سے ٹکا لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ میرے والد جانتے تھے، وہ سب جانتے تھے، مگر پھر بھی خاموش۔ تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ بابا سلمان نے آنکھیں تنگ کی۔ میرے والد نے گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی لاچاری تھی اور ایک نہ ختم ہونے والا کرب۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنی سانس روکی۔ تمہاری بیٹی کو جنگل کے سردار کو دینا ہوگا، وہ اسے بھاری قیمت پر خریدے گا اور تمہارا قرض بھی اترے گا۔ بابا سلمان کے الفاظ زہر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ جنگل کا سردار کون؟ میں نے دروازے سے کان لگائے، میری سانسیں تیز ہونے لگی۔ وہ جنات کا سردار ہے، انسانی لڑکی کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری بیٹی کو عزت دے گا، اسے اپنی دنیا میں لے جائے گا، بدلے میں تمہیں اتنا مال دے گا کہ آنے والی نسلیں بھی سکون سے جئیں گی۔ میرے والد کا چہرہ پتھر ہو گیا۔ بابا، یہ سب میں بیٹی کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ زمیندار کے آدمیوں کے ہاتھ لگے۔ کم از کم وہاں محفوظ رہے گی، عزت سے جیے گی، آنے والی نسل کو بڑھائیں گے۔ میرا دل دہل گیا۔ میرے والد مجھے بیچ رہے تھے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ تمہیں بھاری قیمت دے گا۔ خود بتاؤ کتنی رقم چاہتے ہو؟ بابا سلمان نے سکون سے پوچھا۔ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سر جھکایا۔ جتنی وہ دے سکتا ہے لے آؤ، مجھے بس بیٹی کو محفوظ دیکھنا ہے۔ اس ظالم انسان کے پیسے اس کے منہ پر مار کر اس کی زبان بند کرنی ہے۔ وہ بار بار میری بیٹی کی عزت اچھالتا ہے، اپنی گندی زبان سے گندے جملے بولتا ہے جو برداشت نہیں ہوتا۔ میری سانس رک گئی۔ یہی حقیقت تھی جو میں کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والد نے فیصلہ کر لیا۔ سلمان بابا نے میرے والد کو آخری الفاظ کہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ جمعرات کی رات کو آئیں گے اور نور کو وہ ساتھ لے جائیں گے۔ رات کی سیاہی میرے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ میں چپ تھی، جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، جیسے الفاظ گم ہو گئے ہوں۔ میرے ارد گرد وقت تھم گیا، ہر چیز بے حس تھی۔ میں خود کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اپنے دل کی دھڑکن سننا چاہتی تھی، مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے میرے اندر کوئی طوفان آیا ہو، مگر وہ طوفان باہر نکلنے سے قاصر ہو۔ میرے والد سارا دن گھر سے باہر رہے۔ میں نے کئی بار دروازے کی طرف دیکھا۔ دل چاہا بھاگ کر باہر جاؤں، انہیں دیکھوں، ان سے لپٹوں، ان سے کہوں کہ وہ ایسا نہ کریں، مجھے نہ بیچیں، مگر میرے قدموں میں جکرن تھی، زبان پر مہر تھی۔ دوپہر کے وقت گھر لوٹے، ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا، مگر انہوں نے میری طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ یہ لو، انہوں نے وہ شاپر بڑھایا، اس میں تمہارے کپڑے اور ایک چادر ہے، اسے پہن لو۔ میں نے ان کے ہاتھوں شاپر لیا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھی، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بے قرار تھا۔ میں نے آہستہ سے تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ ایک سادہ جوڑا اور سفید چادر تھی۔ میرے والد کی نظریں زمین پر تھیں، جیسے انہیں میری آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہ ہو۔ یہ کپڑے پہن لو اور چادر اوڑھ لو نور۔ انہوں نے اپنا رخ پھیرا، جیسے وہ مزید کچھ سننا نہیں چاہتے۔ میری خاموشی میری فریاد سے بھی ڈر رہے تھے۔ میں کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور کپڑوں کو سامنے رکھا۔ میرا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ یہ وہ کپڑے تھے جو شاید میرا مقدر بننے والے تھے، جو مجھے اس دنیا سے دور لے جانے والے تھے، جہاں میں خود کو بھی نہ پہچان سکوں۔
میں نے وہ لباس پہنا، چادر اوڑھی، وضو کیا، اپنے والد کے لیے کھانا بنایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کی رات آخری نارمل رات ہو اور میں انہیں بھوکا دیکھوں۔ کھانے کا وقت آیا، ہم دونوں خاموشی سے کھانے لگے، مگر ہر لقمہ کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ زبردستی انہیں پی رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بیٹی کو نامعلوم قسمت کے حوالے کر رہے ہیں، مگر بے بس تھے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، میرے والد نے دھیرے سے کہا، نور، کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے اٹھی، کمرے میں گئی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے تھے، دل کے دھڑکن بے قابو، جیسے کسی فیصلے کے دہانے پر کھڑی ہوں، وہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ چند لمحوں بعد میرے والد کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ ایسا کہنا چاہ رہے ہوں جو ان کا دل چیر دے گا۔ بیٹی، میں تمہیں بیچ رہا ہوں۔ یہ الفاظ نشتر کی طرح میرے دل میں اترے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ تمہیں حوصلہ کرنے کا، ہمت سے کام لینے ہوگا۔ جانتی ہو زمیندار کتنا ظالم ہے؟ اگر قرض کے بدلے اس کے حوالے کر دیا تو وہ تمہیں نوچ ڈالے گا، لیکن تمہیں جنگل کے سردار کے حوالے کیا تو وہ تمہیں عزت دے گا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، جیسے آگ لگ گئی ہو۔ ابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ میری آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ والد نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں دکھ تھا، محبت تھی، مگر بے بسی زیادہ تھی۔ بیٹی، یہ مجبوری ہے۔ اگر تمہیں ان کے ساتھ نہ بھیجا تو زمیندار کے آدمی زبردستی لے جائیں گے اور وہ تمہاری کوئی قیمت نہیں دے گا، تمہیں برباد کر چھوڑے گا، اور میں تمہیں پل پل مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گھبرا کر والد کو دیکھا۔ وہ آ گئے۔ میرے والد کی آواز کانپ رہی تھی۔ دروازہ کھلا، بابا سلمان داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں بھاری بیگ تھا جو شاید میرے والد کو دیا جانے والا معاوضہ تھا۔ انہوں نے بیگ میرے والد کے حوالے کیا اور میرے والد نے نظریں جھکا لی۔ چلو۔ بابا سلمان نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں جیسے پتھر کی بنی تھی، مگر قدم خود ان کے ساتھ بڑھنے لگے۔ ہم تنگ گلیوں سے گزرتے ایک طویل راستے پر پہنچے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ سامنے گھنا جنگل تھا، اندھیرا اس قدر تھا کہ کچھ بھی واضح نہیں نظر آ رہا تھا۔ میرا سفر یہیں تک تھا۔ بابا سلمان رک گئے۔ اب تمہیں درختوں کے بیچ جانا ہوگا، تمہیں ایک راستہ نظر آ جائے گا، بس وہاں داخل ہو جانا۔ دوسری دنیا کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ دوسری دنیا؟ ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ بابا سلمان خاموش رہے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو عام نہیں تھی۔ میں نے لرزتے قدموں سے درختوں کے بیچ قدم رکھا۔ گپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے چمکتا ہوا دروازہ ظاہر ہوا۔ میں نے گہری سانس لی اور کانپتے ہوئے دروازے میں قدم رکھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، میرے سامنے دو لمبے قد والے آدمی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری تھیں، جیسے ان میں کوئی راز چھپا ہو۔ یہی ہے وہ؟ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ ہاں، یہی وہ لڑکی ہے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے کسی خزانے کو دیکھ رہے ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ایک طرف لے جانے لگے۔ یہ ایک الگ دنیا تھی، ایک بستی جو عام انسانی بستیوں سے مختلف تھی۔ ہر گھر ایک جیسا تھا، ہر جگہ صفائی تھی، ہر چیز پر مٹی کی لپائی۔ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہم ایک خاص گھر کے سامنے رک گئے جس کا دروازہ سونے جیسا لگ رہا تھا۔ میری سانسیں تھم گئی۔ مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ یہاں سے آگے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک ادھیڑ عمر عورت نے استقبال کیا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں تھی، جیسے میرے آنے کی پہلی خبر ہو، جیسے وہ جانتی تھی کہ آج کوئی نئی زندگی دروازے سے گزرنے والی ہے۔ مجھے خاموش نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ لال دروازے والے کمرے میں چلی جاؤ۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ میرے لیے غیر متوقع تھا کہ میں ہر چیز کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف اور بے یقینی تھی، لیکن ایک انجانی کشش بھی تھی، جیسے کوئی اندیکھے دھاگے مجھے اس طرف کھینچ رہے ہوں۔ میں نے گردن گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ عام گھروں سے مختلف تھی۔ ہر چیز منظم اور ترتیب سے رکھی گئی تھی، جیسے ہر چیز کو ایک مخصوص طریقے سے رکھا جانا ضروری ہو۔ کہیں کوئی بے ترتیبی نہیں تھی، نہ لاپرواہی۔ ہر چیز پر مٹی کی لپائی تھی، مگر وہ مٹی ایک عجیب تازگی دیتی، جیسے یہاں وقت اپنی رفتار کھو چکا ہو۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ایک لڑکی دیکھی جو کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ کوئی عام نہیں تھی۔ عمر میں تقریباً 30-35 برس کی ہوگی، مگر اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی
جیسے وہ ہر لمحہ کسی گہری سوچ میں رہتی ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھ رہی ہے، جیسے میں کوئی اجنبی نہیں بلکہ کوئی پرانا مجرم ہو جس پر نگاہ رکھنا ضروری ہو۔ اس کی نظریں ایسی تھی کہ میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے نظریں چرائی اور آہستہ سے لال دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی قریب پہنچی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دروازے کے پار میری تقدیر انتظار کر رہی ہو، جیسے یہاں سے میری زندگی نیا رخ اختیار کرنے والی ہو۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک وسیع اور شاہانہ کمرہ تھا جو کسی بادشاہ کے دربار کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ دیواروں پر نایاب قالین آویزاں تھے، فرش پر قیمتی مسند بچھی تھی اور وسط میں نفیس لکڑی کی کرسی پر ایک باوقار مگر پراسرار شخصیت بیٹھی تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر مرد تھا جس نے شاہانہ لباس پہن رکھا تھا، جیسے کوئی سردار ہو، کوئی حکمران۔ اس کے پہلو میں ایک اور شخص تھا، نوجوان مگر اس کی نظر جھکی تھی، جیسے وہ یہاں موجود ہونے کے باوجود کہیں اور ہو۔ سردار نے میری طرف دیکھا، دھیمے سے مگر گہرے لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ نور۔ میں چونک گئی، انہیں میرا نام معلوم تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے کبھی اس آدمی کو دیکھا نہیں تھا مگر وہ مجھے جانتا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید ابا نے انہیں بتایا ہوگا، مگر دل میں عجیب سا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ آہستہ سے چلتی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری نظریں نوجوان پر پڑیں جو مسلسل اپنی نظریں جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اسے یہاں کی کوئی پرواہ نہ ہو، جیسے سب سے لا تعلق ہو، مگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ لا تعلق ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ سردار نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا؟ میں نے دھیرے سے سر نفی میں ہی لایا۔ سردار نے مسکرا کر نوجوان کی طرف دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ یہاں تمہیں لانے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد بہت قیمتی ہے۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ تمہاری تقدیر کہاں لے جاتی ہے۔ اگر تم ہماری شرائط پر پوری اتری تو تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا جو آج تک یہاں کسی کو نہیں ملا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا میرے ابا ٹھیک ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سردار کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس کے بارے میں مت سوچو، وہ فیصلہ کر چکا ہے، اب تمہیں قسمت خود بنانی ہوگی۔ میرے دل میں بے چینی ہونے لگی۔ میں نے نوجوان کو دیکھا جو اب بھی خاموش بیٹھا تھا، مگر مجھے لگا کہ وہ سب سن رہا ہے، سب سمجھ رہا ہے۔ سردار نے ہاتھ کے اشارے سے ایک عورت کو بلایا جو دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے آرام کے لیے کمرے میں لے جاؤ، کل اس کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ میں چلتے چلتے پیچھے مڑی۔ نوجوان نے اپنی نظریں اٹھائی اور پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں سمجھ نہیں سکی، مگر وہ نظر مجھے عرصے تک یاد رہنے والی تھی۔ یہ رات بہت طویل ہونے والی تھی اور میرا مقدر ایک نئی راہ پر گامزن ہونے والا تھا۔ رات کروٹیں بدلتے گزری۔ نیند آتی تو خوابوں میں ایک دھند سے چھا جاتی، آنکھ کھلتی تو اجنبی دیواریں گھورنے لگتی۔ اجنبی گھر میں میرے دل کی حالت کسی قیدی جیسی تھی جو اپنی سلاخوں کے پیچھے بے بسی سے کھڑا رہتا ہے۔ آزادی کا ہر خواب آنسو بن کر گرتا ہے اور ہر امید کسی بوسیدہ کتاب کے بوسیدہ ورق کی طرح ہوا میں تحلیل ہوتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کی جالی سے اندر داخل ہوئی تو میں نے آنکھیں موند لی، جیسے یہ روشنی مجھے جلا ڈالے گی، جیسے یہ حقیقت کی چمک میرے خوابوں کے تمام عکس مٹا دے گی۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ایک جھرجھری لی، جیسے دستک کے ساتھ کوئی خوف اندر آئے گا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہی لڑکی اندر آئی جس کی آنکھوں میں عجیب سختی تھی، جیسے زندگی نے اس کی آنکھوں میں بے رحمی کھول دی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں ناشتہ تھا۔ وہ تھال میرے قریب رکھ کر میرے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی۔ اٹھو، ناشتہ کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر بول نہیں سکی۔ میری زبان کسی نے جکڑ لی تھی، شاید خوف نے یا شاید تقدیر کے اس موڑ نے جس پر میں کھڑی تھی۔ لڑکی نے مجھے بغور دیکھا، پھر ذرا سخت لہجے میں بولی، بابا جان نے سب بتا دیا تمہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ ارے، تمہیں تو خریدا گیا ہے، تمہاری بھاری رقم ادا کی گئی ہے، اس میں تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ کیسا؟ مرضی تو بابا جان کی ہوگی اور برباد ہوگی میری زندگی اور افضل کی بھی۔
میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھلا تمہاری زندگی کیسے برباد کروں گی؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ وہ ہنس پڑی، مگر اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف دکھ تھا اور زہر۔ میں افضل کی بیوی ہوں، وہ گویا زہر اگلنے لگی۔ وہ تمہیں افضل سے دوسری شادی کرنے کے لیے خرید چکے۔ میری سانس رک گئی۔ کیا؟ بے یقینی سے کہا، میری آواز جیسے میرے اپنے ہی کانوں تک نہ پہنچی ہو۔ ہاں، اس نے سر جھٹکا، کیونکہ میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور افضل کی نسل بڑھانے کے لیے انسانی لڑکی ضروری تھی، اس لیے تمہیں چنا گیا۔ میری دنیا جیسے اندھیری ہو گئی۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا میں کوئی چیز ہوں، کوئی مال، کوئی جنس جو خریدی جا سکتی ہے، بیچی جا سکتی ہے؟ مگر میری آواز لرزنے لگی۔ میں کیسے؟ میں رخسانہ نے ایک سرد نگاہ مجھ پر ڈالی، جیسے میرے جذبات اور میرے وجود کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یہاں تمہارے اعتراض کی کوئی جگہ نہیں، سب پہلے سے طے ہو چکا ہے، تمہیں قبول کرنا ہے۔ میرا دل جیسے پتھر کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹنے لگا۔ اور یہ کیا تھا؟ میں کہاں پھنس چکی تھی؟ کیا میرے اپنے والد نے مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا؟ کیا میں صرف ایک ذریعہ تھی، افضل کی نسل بڑھانے کا ایک آلہ تھی؟ میرا سر چکرا رہا تھا اور میں ابھی سچ قبول نہیں کر پائی تھی کہ اچانک ایک سخت کرخت آواز گونجی۔ رخسانہ، جلدی سے باہر آؤ، کہ سارا دن وہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ رخسانہ چونک کر اٹھی اور تیزی سے نکل گئی، جیسے کسی خطرے سے بھاگ رہی ہو۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور میں اکیلی رہ گئی۔ میرے کانوں میں باتیں گونج رہی تھی اور دماغ جیسے مفلوج ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لرزتے قدم سے دروازے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کمرے میں مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، جیسے مزید یہاں رکی تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ باہر کا صحن کافی وسیع تھا، صاف ستھرا، مگر اس کی خاموشی میں عجیب اجنبیت تھی، جیسے یہ جگہ کسی اور دنیا میں تھی۔ ایک عورت صحن میں بیٹھی تھی، مجھ سے بڑی عمر کی لگ رہی تھی، شاید اس گھر کی مالکن۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گئی اور سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تم ٹھیک ہو؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ عورت کا چہرہ بدل گیا، مسکراہٹ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ یہ سردار سے پوچھو، وہی تمہیں سب بتائیں گے۔ میں کسی بھی طرح تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، ایسی بے بسی جس نے مجھے اور خوفزدہ کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میرا مستقبل ہونے والا تھا؟ اور کیا میں یہاں سے بچ کر نکل سکتی تھی؟ میرے سوال بڑھ رہے تھے مگر جواب دھند میں لپٹے تھے۔ جیسے ہی سردار نے کمرے میں بلایا، میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینجا تاکہ خود کو سنبھالوں، مگر جسم کی کپکپاہٹ میرے بس میں نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے نصیب میں کون سی آزمائش ہے، مگر دل کو یقین تھا کہ یہاں میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا دل جیسے کسی اندیکھے شکنجے میں جکڑا گیا۔ سردار ایک شاندار کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے برابر میں افضل سر جھکائے تھا، جیسے کسی جرم کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہو۔ بیٹھ جاؤ نور، سردار کی بھاری آواز گونجی۔ مجھے حیرت ہے کہ اسے میرا نام معلوم تھا، مگر حیران ہونے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ میں آہستہ سے چلتی ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی۔ سردار نے گہری سانس لی اور افضل کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ افضل نے سر اٹھا کر مجھ پر نظر ڈالی اور پھر نظر جھکا کر آہستہ سے سر ہلایا۔ جی بابا جان۔ اس کے لہجے میں بوجھل سی اداسی تھی، جیسے اس فیصلے کے خلاف اس کے دل کی نہ سنی گئی ہو۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میری مرضی کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ میں جیسے اس سودے میں صرف ایک مہرہ تھی، جسے بس صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ چلایا جا رہا تھا۔ میری زبان جیسے کسی نے جکڑ لی، ورنہ میں چیخ کر کہتی کہ یہ میں نہیں چاہتی۔ میں کسی کی نسل بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہوں، میں کوئی چیز نہیں جسے خریدا جا سکتا ہے۔ مگر میرے اندر کی لڑکی جیسے خاموشی کے زہر میں ڈوب چکی تھی۔ اور پھر نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شام کو نکاح ہوا، مجھے دلہن کے روپ میں سجایا گیا، مگر وہ دلہن نہیں جو خوشی سے مسکرا رہی ہو، وہ دلہن جو بس کسی قربانی کے جانور کی طرح سجی سنوری تھی، جو جانتی تھی کہ اس کا مقدر کیا لکھا جا چکا ہے۔ مجھے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، ہلکی زرد روشنی دیوار کے چراغ سے نکل رہی تھی جو سارے ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ رات گہری تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور افضل آیا۔ اس کے چہرے پر بوجھل سا اظہار تھا، جیسے وہ خود کو زبردستی لایا ہو۔ میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا، چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے اسے دیکھا، مگر اس کی نظر جھکی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے نور، اس نے دھیرے سے کہا۔
میری آنکھیں پھیل گئی۔ کس بات کی معافی؟ جو کچھ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے بہت تامل سے سننا ہے۔ آپ میری بیوی ہیں، ہمارے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنے والا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں مکمل آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو بعد میں کچھ بھی جان کر افسوس نہ ہو۔ افضل نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کون سی مجبوری میں بیچا گیا اور اس کی قیمت کیا وصول کی گئی۔ یہ ایک لڑکی کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ اسے اس کی مرضی کے بغیر کہیں سونپا جائے اور پھر اس پر یہ بات مسلط کی جائے کہ اس کا نکاح قبول کرنا ہوگا اسے، ٹھیک اسی طرح جیسے آپ کے ساتھ ہوا۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، رخسانہ اور میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ رخسانہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یا پھر اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ میں نے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، ان کی مرضی کے بغیر شادی کی۔ یہ جملہ بجلی کی طرح میرے دل پر لگا۔ افضل نے گہری سانس لی جیسے خود کو سنبھال رہا ہو اور بولا، ہمارے قبیلے میں اولاد صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک طاقت ہوتی ہے جو نسل آگے بڑھتی ہے۔ رخسانہ کی رگوں میں جو خون ہے وہ ایک دوسرے قبیلے کا ہے جس کا ہمارے خاندان سے دور تک تعلق نہیں۔ اس کے والدین کی رگوں میں ایک کمزور خون تھا جو نچلے طبقے کے جنات سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے میری کچھ طاقتیں ضائع ہو گئیں۔ جب میں نے رخسانہ کو اپنایا اس کی محبت میں گرفتار تھا، اور اب اس سے دوری مجھے کسی صورت قبول نہیں تھی۔ میرے والد نے مجھے سمجھایا کہ مجھے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو طاقتور اور ہماری نسل بڑھائے، لیکن میں نے ان کی بات کو نہ مان کر شاید غلطی کی جس کی سزا میں اور رخسانہ بھگت رہے۔ میں نے الجھن سے اسے دیکھا۔ افضل نے سر اٹھایا۔ میرا والد انسانی دھرتی کے ایک جنگل کا سردار ہے، وہاں حکومت کرتا ہے اور جنگل میں بسنے والے تمام جنات اس کے غلام ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے والد کی نسل بڑھے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ طاقت انہیں کے پاس ہے، اور جن کی نسلیں زیادہ ہوں گی ہماری نسل بہت طاقتور ثابت ہوتی ہے جو کسی بھی جنات کا مقابلہ آسانی سے کر سکتی ہے، چاہے وہ دھرتی کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ میں بے یقینی سے سن رہی تھی۔ میرے والد کی عمر ڈھل رہی ہے اور وہ اپنی زندگی میں میری اولاد دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر نسل نہ بڑھی تو ہمارا خاندان یہیں ختم ہو جائے گا، اس لیے تمہیں چنا گیا تاکہ میرا وارث جنم دو۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں صرف اولاد پیدا کرنے والی مشین تھی، میری حیثیت بس اتنی تھی۔ میں نے افضل کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ شرمندگی اور بے بسی تھی، جیسے وہ بھی اس کھیل کا مہرا تھا، جیسے وہ بھی مجبور تھا۔ میں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ چاہتی تو چیخ کر کہتی کہ میں یہ نہیں چاہتی، مگر کس سے کہتی؟ جنگل میں کسی اور مخلوق کے درمیان قید تھی۔ افضل نے جی بھر کر تعریف کی، ان الفاظوں کا خوبصورت چناؤ کر کے میرا دل جیتنے کی کوشش کی تاکہ مجھے کسی محرومی کا احساس نہ ہو۔ اس نے مجھے اپنی محبت سے آراستہ کیا اور جی بھر کر محبت نچھاور کی۔ اس کا وجود آگ کے شعلے کی مانند تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر چونکہ میرے والد صاحب نے قیمت وصول کی تھی اور اب میں افضل کے نکاح میں تھی، اس کا ہر حکم سر جھکا کر ماننا تھا۔ صبح ہوئی تو فضا میں عجیب خاموشی تھی، رات کی تلخی باقی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ آنکھیں بند کروں، سب بھولوں، مگر حقیقت میں میرے دماغ میں کسی خنجر کی طرح اٹکی ہوئی تھی چیزیں۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، رخسانہ اندر آئی۔ میں نے اسے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ دھیرے سے چلتی ہمارے قریب آئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے افضل سے پوچھا۔ افضل نے سر جھکایا۔ ہاں، بابا جان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ رخسانہ تلخ ہنسی۔ تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک بیوی سے محبت اور دوسری سے نسل؟ افضل نے جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا۔ رخسانہ نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ خود پر غصہ تھی۔ تم خوش ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے سختی سے انگلیاں جکڑ لیں۔ کیا مجھے خوش ہونے کی کوئی وجہ ملی؟ رخسانہ کے ہونٹوں پر تلخی آ گئی۔ تمہیں یہ سب قبول کرنا پڑا نور، کیونکہ یہاں کسی کی خوشی یا غم کی پرواہ نہیں، صرف طاقت چلتی ہے اور تمہیں اس طاقت کے اصولوں کے مطابق جینا ہوگا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی قید میں تھی، ایسی قید جہاں سے نہ بھاگنے کا راستہ تھا نہ احتجاج کی اجازت، بس سر جھکانا تھا اور خاموشی اختیار کرنی تھی۔ وقت رک گیا۔ دن رات کا فرق میرے لیے بے معنی ہو چکا تھا اور ہر گزرتی گھڑی میرے دل پر پتھر کی طرح گر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کسی ایسی سرزمین پر قید ہوں جہاں میرا کوئی اپنا نہیں، جہاں میری کوئی آواز نہیں سنتا، جہاں صرف ایک مقصد کے لیے زندہ تھی اور ایک وارث کو جنم دینے کے لیے۔
افضل اب ہر روز میرے ساتھ ہوتا۔ رخسانہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تپش نہیں رہی تھی جو پہلے مجھے دیکھ کر محسوس ہوتی۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایک ایسی جنگ جس میں وہ مجھے قصوروار ٹھہرا نہیں سکتی تھی، اور نہ مقدر کو۔ پھر وہ دن آ گیا جب مجھے پہلی بار لگا کہ میرے اندر کچھ پلٹا کھا رہا ہے۔ عجیب کیفیت تھی، جیسے میرے جسم میں کوئی جلتی چنگاری بھڑک رہی ہو۔ میرے جسم میں ایک آگ تھی، جیسے میری رگوں میں خون نہیں، کوئی دہکتا ہوا لاوا بہہ رہا ہو۔ جب میں نے افضل کو بتایا تو اس کے چہرے پر روشنی پھیل گئی، جیسے کسی قیدی کو برسوں بعد آزادی کی خبر ملی ہو۔ نور، تم امید سے ہو؟ اس کی آواز میں حیرت اور خوشی تھی۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا، مگر میری آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو اس لمحے ہونی چاہیے تھی۔ مجھے خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرے اندر خوف کی چنگاری تھی۔ یہ خوف کس بات کا تھا؟ کیا یہ خوف اس حقیقت کا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق کی ماں بننے والی ہوں جو انسان نہیں؟ کیا یہ خوف اس بات کا تھا کہ میں ایک ایسی طاقتور نسل کو پیدا کرنے والی تھی جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں؟ یا یہ خوف اس بات کا تھا کہ اب میں اس قید میں ہمیشہ کے لیے جکڑ جاؤں گی؟ میں نہیں جانتی تھی۔ افضل نے فوراً والد کو خبر دی۔ سردار کے چہرے پر پہلی بار سکون دکھا، جیسے وہ برسوں سے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ خبر قبیلے کے ہر فرد تک پہنچنی چاہیے، سردار نے اعلان کیا، اور پھر جیسے حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ قبیلے کے جنات مجھے دیکھنے آ رہے تھے، جیسے میں کوئی مقدس ہستی ہوں، جیسے میں نے ان کے لیے کوئی معجزہ کیا ہو۔ میرے ارد گرد جمع ہو کر عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور میں اس تپش کو اندر تک محسوس کرتی۔ مجھے ڈھیروں تحفے تحائف سے نوازا گیا، قیمتی کپڑے، زیور، تو کوئی پھل وغیرہ۔ رخسانہ مجھ سے دور ہو گئی، اور اس لمحے مجھ سے آنکھیں چرانے لگی جب میں افضل کے ساتھ ہوتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے آسان نہیں۔ وہ افضل کی بیوی تھی، اس کی محبت، مگر اب وہ خاموش تماشائی بن گئی۔ پھر آہستہ آہستہ میری حالت بدلنے لگی۔ میں نئی اذیت میں داخل ہوئی۔ میری راتیں بے خوابی میں کٹنے لگیں، نیند جیسے ختم ہو گئی، جسم بوجھل ہونے لگا۔ جب میں نے افضل کو بتایا تو وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً والد کو خبر دی، اور پھر سردار کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا، جیسے میری آنکھوں میں کوئی راز تلاش کر رہا ہو۔ تم کیا محسوس کر رہی ہو کہ تمہارے اندر کوئی طاقت ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ کوئی طاقت نہیں، یہ جلتی ہوئی چنگاری ہے، جیسے کوئی آگ بھڑک رہی ہو۔ سردار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ عام بات نہیں ہے، اب تم ہماری نسل کا ایک حصہ بن چکی ہو۔ مگر کیا واقعی میں ان کی نسل کا حصہ بن چکی تھی، یا صرف ایک ذریعہ؟ یہ سوال دل میں تھا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں صرف ایک عام لڑکی نہیں بن رہی، اب میں کچھ اور بننے جا رہی تھی، کچھ ایسا جو میرے بس میں نہیں تھا، کچھ ایسا جس پر میرا اختیار نہیں۔ اور یہ احساس میرے اندر جلتی چنگاری کو بھڑکا رہا تھا۔ 1 سال بعد بیٹا ہوا، اور پھر میرے آنے والے کچھ سالوں میں 6 بچے ہوئے، 6 بیٹے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کو مکمل بدل ڈالا، مگر سب اتنا سادہ نہیں تھا جتنا میں سوچتی تھی۔ جیسے ہی میرا آخری بیٹا ہوا، میرے اندر ایک عجیب خاموشی چھا گئی، جیسے میری زندگی کا کوئی مقصد پورا ہو چکا ہو۔ اب میں کچھ نہیں۔ اور پھر کچھ دن بعد سردار کا انتقال ہوا۔ سردار کا انتقال ایک گہرے صدمے کی طرح تھا۔ وہ شخص تھا جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا، جس نے مجھے اپنی نسل کا حصہ بنانے کی جرت دی۔ سردار کے انتقال کے بعد اس کی جگہ پر حکمرانی کے لیے افضل کو بٹھایا گیا، اور اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد پہلا فیصلہ سنایا اور مجھے مخاطب کیا۔ اب تم آزاد ہو نور۔ افضل نے مجھے دیکھا اور کہا کہ واپس جانا چاہتی ہو تو اجازت ہے، بابا جان نہیں رہے اور تمہارا مقصد پورا ہو چکا۔ یہ الفاظ ایک کٹن حقیقت بن چکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب میرا یہاں رہنا مزید بے معنی ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا، اور اب میری تقدیر کے نئے صفحات کھل چکے تھے۔ رخسانہ، وہ جو کبھی میری دشمن تھی، میری سب سے بڑی حمایتی بن چکی تھی۔ میری طرف آئی، گلے لگایا۔ شکریہ نور، تم نے ان بچوں کو جنم دیا، ان کا خیال رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اشک تھے، اور یہ اشک محبت کے تھے، شکر گزاری کے۔ یہ میرے افضل کے بیٹے ہیں، یعنی میرے بیٹے ہیں، ان کا دل سے خیال رکھوں گی۔ وہ بچے بھی اسے ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ اب میں جانتی تھی کہ میرے بیٹے میرے لیے ایک جیت کی علامت ہے، اور ان کی موجودگی میں میں اپنی کامیابی محسوس کرتی۔ ان کے وجود میں میری تقدیر کے تمام سوالوں کا جواب تھا۔ میری محبت اور طاقت اور قربانی کا بدلہ میرے بیٹوں کی شکل میں تھا، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے،
چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ میں نے انہیں بیٹوں کو نصیحت کر کے رخصت کر دیا جنہوں نے مجھے اپنی جناتی زندگی سے وابستہ کیا تھا، اور اب میں واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئی، اپنی پرانی دنیا میں جہاں میں معمول کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ ہمیشہ افضل کی یادوں میں جیتی رہی، جیسے وہ میرے اندر کا حصہ بن چکا تھا، جیسے اس کی آواز اور موجودگی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ میرے والد بوڑھے ہو چکے تھے اور اب مجھے ان کا خیال رکھنا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، ان کی خدمت کرنا شروع کی جیسے وہ ہمیشہ میری خدمت کرتے آئے۔ زندگی نے اپنی سادہ مگر حقیقت پسندانہ صورت اختیار کر لی تھی، اور میں اپنے بیٹوں کی کامیابی پر فخر کرتی۔ وہ جنات اب بھی کبھی کبھار ملنے آتے، اپنی زندگی کا حساب دینے، کبھی والد کے ساتھ آتے، اور میں دیکھتی کہ ان کی نسل کیسے بڑھ رہی تھی، اور میں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے اس دنیا میں کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ اب میں اپنے بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، جنہوں نے نہ صرف میری زندگی کا مقصد مکمل کیا بلکہ مجھے ایک نئی شناخت دی۔